پاکستان میں ٹرانسجینڈر یا خواجہ سراؤں کے حقوق کی حفاظت کے لیے پارلیمنٹ نے 2018 میں ٹرانسجینڈر پروٹیکشن قانون منظور کیا تھا۔ All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. ٹرانسجینڈرز اپنا جینڈر خود چوز کر سکتے ہیں اور اپنا جینڈر اپنی مرضی کے مطابق چینج بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنے شناختی کارڈ پر، ڈرائیونگ لائسنس پر اور پاسپورٹ پر ان کی مرضی کے مطابق ان کا جینڈر لکھا جائے گا۔ اگر کسی ٹرانسجینڈر کو پہلے سے نادرا سے شناختی کارڈ ایشو ہوا ہو تو وہ اپنی مرضی سے جینڈر چینج کروا سکتے ہیں۔ اس ایکٹ کے مطابق ٹرانسجینڈرز کے پاس تعلیم حاصل کرنے، جابز اور صحت کی سہولیات کے ساتھ ساتھ وراثت کے حقوق بھی موجود ہیں۔ وہ اب اپنے نام پر پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں اور گھر بھی کرائے پر لے سکتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر ہونے کی وجہ سے اگر انہیں ان میں سے کوئی رائٹس نہ ملیں تو اسی قانون میں ایسا کرنے والوں کے لیے قید اور جرمانے کی سزائیں موجود ہیں۔ اس ایکٹ میں خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن بھی بتا دی گئی ہے۔ ٹرانسجینڈرز 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ انٹرسیکس خواجہ سرا مطلب کہ وہ لوگ جن میں مرد اور عورت دونوں کی جینیاتی خصوصیات موجود ہیں۔ پھر ایسے افراد جو مرد پیدا ہوتے ہیں مگر بعد میں اپنا جینڈر تبدیل کروا لیتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ جو پیدائش کے وقت اپنے جینڈر سے خود کو مختلف یا اپوزٹ سمجھتے ہیں، مثلاً پیدا لڑکا ہوا ہو لیکن جن باتوں کو سوسائٹی لڑکیوں سے جوڑتی ہے وہ ان تمام تر خصوصیات کو فالو کرتا ہو، مثلاً لڑکیوں جیسے کپڑے پہننا یا حلیہ بنانا۔ تو اس قانون پر اس وقت اتنی بات کیوں ہو رہی ہے؟ پاکستان کی ایک مذہبی سیاسی پارٹی جماعت اسلامی نے اس قانون پر اعتراض اٹھایا ہے۔ اس پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ قانون پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور اسلام کے خلاف ہے، یعنی کوئی بھی انڈیویجول اپنی جنس یا جینڈر بغیر کسی میڈیکل ریزنز کے خود سے چینج نہیں کر سکتا۔ جماعت اسلامی نے اس ٹرانسجینڈر لاء کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اس عدالت کے پاس کسی بھی قانون کو ختم کرنے کی اتھارٹی ہے جو اس عدالت کے مطابق اسلامک لاز کے خلاف ہے۔